اور 3 اعتبارات سے پھر میں اپنا رشتہ جوڑتا ہوں شیخ الہند سے، وہ نوٹ کر لیجیے اچھی طرح۔ ایک تو یہ کہ شیخ الہند کا جو ترجمہ، اس پر جو تفسیری حواشی لکھے شبیر احمد عثمانی صاحب نے، یہ میرے لیے قرآن فہمی کا بہت بڑا سورس ہے۔ تفہیم القرآن بھی، تدبر قرآن بھی، لیکن تفہیم القرآن میں بھی ایک چیز جو ہے وہ تشنا ہے، اس میں دین میں تصوف کی جو چاشنی ہے، باطنی کیفیات، وہ اس میں نہیں آ رہی ہے۔ تحریکی ہے، زبردست تحریکی انداز ہے، تحریک میں وہاں سے لیتا ہوں، لیکن ایک اسلاف کے ساتھ جڑنا اور یہ کہ دین کا یہ باطنی روحانی جو اس پہلو ہے، یہ میں ان شیخین سے لیتا ہوں، شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی اور ان کے استاد شیخ الہند مولانا محمود حسن۔ پھر ابو الکلام کو شیخ الہند نے تجویز کیا تھا 1920 میں کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرو اور اسے امام الہند مانو، اور مولانا مودودی بھی الجمیت کے اندر انہوں نے اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا اسی وقت جس زمانے میں کہ شیخ الہند اس کے صدر تھے۔ یہ سارے حقائق جو اس وقت بالکل نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں، یہ میری ایک کتاب ہے جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی، اس میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس کو بھی ان 25-26 دنوں کے اندر کوئی بھی طاقت خاطر قائم ہوا ہو جو سیریسلی سوچنے کو تیار ہو، وہ ان چیزوں کا مطالعہ کرے۔ اب آخری بات ہے، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ اس مدد کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ جو میرے فکر سے متفق ہو گئے، جو طریقہ کار ان کے سامنے آیا ہے اس کو انہوں نے مان لیا، اگر وہ مجھ سے واقف بھی ہیں اور مجھ پر اعتماد بھی کر سکتے ہیں تو تاخیر نہ کریں اور بیعت کریں اور تنظیم اسلامی میں شامل ہو جائیں۔ اس بیعت کی وضاحت میں ابھی اس حدیث کے روح سے کروں گا بعد میں۔ یہ نہیں اگر اس سے کمتر ابھی آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نسبتاً کمتر معاملہ رہے ابھی بیعت کے معاملے میں، اتنا اطلاع فوری طور پر نہ ہو، تو یہاں کی انجمن خدام القرآن ہے، اس کے ممبر بنیے، کورس شروع ہو رہا ہے، اس میں وقت نکالیے۔ آپ نے جو ہے مختلف پروفیشنل تعلیم کے اوپر کتنے سال لگائے ہیں؟ کوئی ایم ایس کر کے آتا ہے امریکہ سے، کتنے سال لگائے ہوتے ہیں؟ کیا 1 سال بھی نہیں نکال سکتے زندگی کا؟ اللہ پوچھے گا تم سب کچھ پڑھ لیا، تم نے انگریزی پڑھ لی، تم نے اتنی پڑھ لی انگریزی کہ انگریزوں کو پڑھا دو، اور عربی اتنی بھی نہ سیکھی کہ تم میری کتاب کو براہ راست سمجھ سکتے ہیں۔ ہم نے ان کے لیے 1 ایئر کورس شروع کیا ہے کہ جو لکھے پڑھے جاہل ہے اس اعتبار سے کہ ایک طرف PhD ہے، ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، دوسری طرف الف ب کے قرآن کی معلوم ہے۔ نمبر 3، تحریک خلافت جو ہے اس کی 2 شکلیں ہیں۔ معاون تحریک خلافت وہ تنظیم اسلامی کے تابع ہوگا، تنظیم اسلامی کے ساتھ ہوگا، لیکن بیعت کیے ہوئے نہیں ہوگا۔ جو بیعت کرتا ہے وہ رفیق کہلاتا ہے تنظیم اسلامی کا۔ اور دوسرا یہ کہ ہم نے ایک ایسی جماعت بنائی ہے جس میں کہ اس لٹریچر کو پھیلانے کے لیے ہمیں وسائل چاہیے، اس کی ممبرشپ ہے۔ جو شخص بھی صاحب استطاعت ہے 500 روپے ماہانہ اگر وہ تحریک خلافت کو دے سکتا ہے تو وہ اس کا رکن بن جائے گا۔ وہ ایک رجسٹرڈ باڈی ہے، اس کے سارے حساب کتاب جیسے انجمنوں کے ہوتے اس طریقے سے ہے۔
یہ 4 شکلیں ہیں کہ جس میں آپ میرے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، شریک ہو سکتے ہیں، درجے وار میں نے وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بیعت ہوتی ہے ہماری، اس کے 3 جز ہیں۔ پہلا جز وہ ہے کہ جو ہر شخص کرتا ہی ہے مسلمان، صرف بیعت کے وقت اسے شعوری طور پر تازہ کرنا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی پر تو ہماری دین کی بنیاد قائم ہے، لیکن تازہ کرنا کہ آج میں پھر شعوری طور پر گواہی دے رہا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہے۔ نمبر 2، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، میں استغفار کرتا ہوں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کا، اے اللہ اب تک جو کچھ ہوا معاف فرما دے۔ اور نمبر 3، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، اور پروردگار میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں خلوص دل کے ساتھ۔ یا الذین آمنوا توبوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا۔ پہلا حصہ یہ ہے۔ دوسرا حصہ، انی اعاہد اللہ، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں، یہ اللہ سے عہد ہے، بیع و شراء اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت اس کے پاس ہے، وہ آپ کو دے گا، آپ سے وہ جان اور مال مانگ رہا ہے۔ وہ بیع کیا ہے؟ انی اعاہد اللہ، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں، ان اہجر کل ما یکرہہ، ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اسے پسند نہیں ہے۔ وَأُجَاهِدَ فِي سَبِيلِهِ جُهْدَ اسْتِطَاعَتِي، اور اپنی مقدور بھر اس کی وَأُجَاهِدَ فِي سَبِيلِهِ جُهْدَ اسْتِطَاعَتِي، اور اپنی مقدور بھر اس کی راہ میں جہاد کروں گا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ انفق مالی وابذل نفسی، اپنا مال بھی خرچ کروں گا، جان بھی، وقت بھی صرف کروں گا، لِإِقَامَةِ دِینِهِ وَإِعْلَاءِ کَلِمَتِهِ، اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ اب تیسرا حصہ آیا، ولی اجل ذالک، اس مقصد کے لیے ابایعک، میں آپ سے بیعت کرتا ہوں۔ یہاں سے اب وہ حدیث شروع ہو رہی ہے، ابایعک علی السمع والطاعۃ، لیکن یہ کہ اس نے لفظ کا اضافہ کیا فی المعروف، آپ کا ہر حکم سنوں گا اور مانوں گا بشرطے کہ شریعت کے خلاف نہ ہو، ود ان دی پیرامیٹرز آف شریعہ۔ حضور سے جو بیعت کی تھی اس میں یہ الفاظ نہیں تھے، سمع والطاعۃ، اس لیے کہ حضور غلط حکم دے نہیں سکتے، معصوم تھے، جو حکم دیں گے مانیں گے۔ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ، بس ہم نے اس میں اضافہ کیا علی السمع والطاعۃ فی المعروف، شریعت کے دائرے کے اندر، فی العسر والیسر، اگر یہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے تو چاہے مشکل ہے اور چاہے آسان مانیں گے، والمنشط والمکرہ، چاہے ہماری طبیعت آمادہ ہو اور چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے مانیں گے، وعلی اثرۃ علینا، اور چاہے ہم پر آپ دوسروں کو ترجیح دے دیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم پرانے ساتھی ہیں، آپ نے نو وارث کو امیر بنا دیا، نہیں، اٹس یور پریروگیٹو، یہ آپ کا اختیار ہے، جس کو چاہے آپ بنائیں، ہم پر کسی کو ترجیح دے دیں۔ دیکھیے کس طرح باریک بینی سے جماعتی زندگی میں فتنے اٹھنے کے دروازے جو ہے سب ایک ایک کر کے حضور نے بند کیے۔ وَعَلَىٰ لَا نُنَازِلُ أَمْرَ أَهْلَهُ، اور جنہیں آپ امیر بنا دیں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں، ان سے بھی تعاون کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے۔ حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے معین کردہ امیر کی مخالفت کی یا اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ وَأُجَاهِدَ فِي سَبِيلِهِ جُهْدَ اسْتِطَاعَتِي، اور اپنی مقدور بھر اس کی راہ میں جہاد کروں گا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ انفق مالی وابذل نفسی، اپنا مال بھی خرچ کروں گا، جان بھی، وقت بھی صرف کروں گا، لِإِقَامَةِ دِینِهِ وَإِعْلَاءِ کَلِمَتِهِ، اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ اب تیسرا حصہ آیا، ولی اجل ذالک، اس مقصد کے لیے ابایعک، میں آپ سے بیعت کرتا ہوں۔ یہاں سے اب وہ حدیث شروع ہو رہی ہے، ابایعک علی السمع والطاعۃ، لیکن یہ کہ اس نے لفظ کا اضافہ کیا فی المعروف، آپ کا ہر حکم سنوں گا اور مانوں گا بشرطے کہ شریعت کے خلاف نہ ہو،
ود ان دی پیرامیٹرز آف شریعہ. حضور سے جو بیعت کی تھی اس میں یہ الفاظ نہیں تھے. سمع وطاعہ، اس لیے کہ حضور غلط حکم دے نہیں سکتے، معصوم تھے، جو حکم دیں گے مانیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، بس ہم نے اس میں اضافہ کیا علی السمع والطاعۃ فی المعروف، شریعت کے دائرے کے اندر، فی العسر والیسر. اگر یہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے تو چاہے مشکل ہے اور چاہے آسان مانیں گے. والمنشط والمکرہ، چاہے ہماری طبیعت آمادہ ہو اور چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے مانیں گے. وعلی اثرۃ علینا، اور چاہے ہم پر آپ دوسروں کو ترجیح دے دیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم پرانے ساتھی ہیں، آپ نے نو وارث کو امیر بنا دیا. نہیں، اٹس یور پریروگیٹو، یہ آپ کا اختیار ہے، جس کو چاہے آپ بنائیں. ہم پر کسی کو ترجیح دے دیں. کہ کس طرح باریک بینی سے جماعتی زندگی میں فتنے اٹھنے کے دروازے جو ہے سب ایک ایک کر کے حضور نے بند کیے. وَعَلَىٰ اللَّهِ نُنَازِلُ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور جنہیں آپ امیر بنا دیں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں، ان سے بھی تعاون کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے. حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی. جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے معین کردہ امیر کی مخالفت کی یا اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی